لاہور کی تنگ و تاریک گلیاں ہمیشہ سے کئی کہانیوں کی گواہ رہی ہیں۔ دن کے وقت یہ گلیاں بازار کی چہل پہل سے گونجتی ہیں، مگر رات کے وقت یہاں ویرانی اور سناٹے کا راج ہوتا ہے۔ ایک بوڑھا اندھا فقیر اپنی لاٹھی کے سہارے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر صدیوں کی تھکن نمایاں تھی، مگر اس کی روح میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ ایک عام فقیر نہ تھا، بلکہ اس کے دل میں ایک ایسی کہانی دفن تھی جو بادشاہت، سازش، وفاداری اور دھوکے سے بری ہوئی تھی۔ یہ فقیر کبھی فقیر نہیں تھا، وہ ایک عظیم شخص، وہ نصیر الدین تھا، ایک ایسا شخص جس کے مشوروں پر ایک عظیم سلطنت کا دار و مدار تھا۔ بادشاہ اسے اپنا سب سے وفادار مشیر سمجھتا تھا، کیونکہ اس کی دانائی اور پیش گوئیاں ہمیشہ سچ ثابت ہوتی تھیں۔ دربار میں اس کی عزت بے حد تھی، مگر جہاں عزت ہوتی ہے وہاں دشمن بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کی کامیابی سے جلتے تھے اور اس سے راستے سے ہٹانے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ ایک رات نصیر الدین نے خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک چمکتا ہوا تاج زمین پر گر رہا ہے اور ایک سیاہ سایہ اس پر قابض ہو رہا ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، بادشاہ سلامت، سلطنت پر ایک بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اگر آپ محتاط نہ ہوئے تو تخت و تاج کسی اور کے ہاتھ میں چلا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر درباریوں میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر نصیر الدین کی بات پر یقین کر لیا گیا تو ان کی سازش بے نقاب ہو جائے گی، چنانچہ انہوں نے الٹا اسی پر الزام لگانے کی ترکیب سوچی۔ ایک دن ایک درباری نے بادشاہ کے کان میں زہر گھولتے ہوئے کہا، نصیر الدین دراصل خود آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ وہ آپ کو خوف میں مبتلا کر کے آپ کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ اگر ابھی قدم نہ اٹھایا گیا تو کل وہی آپ کے تخت پر بیٹھا ہوگا۔ بادشاہ کو شبہ ہونے لگا۔ وہ خود بھی شک میں مبتلا تھا، کیونکہ اسے ایسا لگنے لگا تھا کہ نصیر الدین واقعی بہت طاقتور ہو چکا ہے۔ رات کے اندھیرے میں نصیر الدین کو گرفتار کر لیا گیا۔ بادشاہ کا حکم ہے کہ تمہاری آنکھوں کی روشنی چھین لی جائے۔ گرم سلاخیں اس کی آنکھوں میں چبھوئی گئیں اور وہ لمحوں میں ہمیشہ کے لیے اندھا ہو گیا۔ جب اسے محل سے نکالا گیا تو وہ ایک معزز وزیر سے ایک فقیر بن چکا تھا۔ نصیر الدین اب لاہور کی گلیوں میں ایک عام فقیر بن چکا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ اندھا بیکاری کبھی سلطنت کا سب سے طاقتور شخص تھا۔ وہ ایک مسجد کے دروازے پر جا بیٹھا اور دن رات اللہ کے ذکر میں گزارنے لگا۔ ایک دن ایک اجنبی اس کے قریب آیا۔ بابا، آپ کی آواز مجھے جانی پہچانی لگتی ہے، کیا میں آپ کو پہلے کہیں دیکھ چکا ہوں؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، بیٹا، میں نے دنیا میں بہت سے چمکتے چہرے دیکھے، مگر میری اپنی دنیا اب اندھیر ہو چکی ہے۔ اجنبی نے حیرت سے پوچھا، آپ کبھی کسی بڑے منصب پہ تھے؟ فقیر خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے اپنی حقیقت بتائی تو شاید وہ لوگ جو اس کی تباہی کے ذمہ دار تھے اسے ایک بار پھر نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ایک رات جب وہ لاہور کی ایک پرانی مسجد کے دروازے پر بیٹھا تھا تو دو آدمیوں کی سرگوشیاں سنائی دی۔ بادشاہ کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ زہر محل کے پانی میں ملا دیا گیا ہے۔ آج رات جب وہ پانی پیے گا تو صبح کا سورج اس کی لاش پر طلوع ہوگا۔ فقیر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ وہی لمحہ تھا جس کا اسے برسوں سے انتظار تھا۔ وہ جان گیا تھا اگر وہ آج چپ بیٹھا رہا تو کل ایک نیا ظالم تخت پر بیٹھ جائے گا اور عوام کی بربادی کا نیا سلسلہ شروع ہوگا۔
فقیر فوراً اپنی لاٹھی ٹیکتا ہوا شاہی محل کی طرف روانہ ہوا۔ بادشاہ سلامت، میں وہی اندھا فقیر ہوں، مگر میں وہ دیکھ سکتا ہوں جو کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ آج رات آپ کی جان خطرے میں ہے۔ سپاہیوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر درباریوں نے بادشاہ کو خبر دی اور اسے دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ فقیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو کل کا سورج آپ کو نہیں دکھے گا۔ آپ کا پانی زہر آلود ہے۔ بادشاہ نے پہلے ہنسنے کی کوشش کی، مگر دل میں ایک خوف تھا۔ اس نے اپنے ایک غلام کو پانی پلایا اور جیسے ہی وہ گرا، محل میں سناٹا چھا گیا۔ اب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ نصیر الدین ہمیشہ سے اس کا خیر خواہ تھا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ جلد سے جلد ان غداروں کو ڈھونڈ کر گرفتار کیا جائے۔ کافی دنوں کی محنت کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ بادشاہ نے فوراً ان درباریوں کو گرفتار کروایا جو اس کی سازش میں ملوث تھے۔ بادشاہ نے فقیر کے سامنے آ کر سر جھکا دیا۔ نصیر الدین، میں نے تم پر ظلم کیا، تمہاری آنکھیں چھین لی، مگر آج تم ہی نے مجھے بچایا۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، جو چاہو مانگو۔ فقیر مسکرا دیا، بادشاہ سلامت، میں نے سب کچھ کھو کر سیکھا ہے کہ اصل طاقت نہ تخت میں ہے، نہ تاج میں، بلکہ سچائی میں ہے۔ میں کسی چیز کا طلبگار نہیں، بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ ہمیشہ حق کے راستے پر چلیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے دربار سے نکل گیا۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کہاں گیا، مگر کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ چند دن بعد وہ فقیر کسی ویرانے میں چلا گیا، جہاں اس کی قبر آج بھی ایک نشان عبرت کے طور پر موجود ہے۔ فقیر کے دربار سے نکل جانے کے بعد بادشاہ کئی دنوں تک بے چین رہا۔ وہ راتوں کو جاگ کر سوچتا کہ اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک نیک دل شخص کو برباد ہوتے دیکھا اور کچھ نہ کر سکا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فقیر کو ڈھونڈ کر لایا جائے تاکہ وہ اسے اس کا کھویا ہوا مقام واپس دے سکے، مگر سپاہی کئی دن تک تلاش کرتے رہے اور ناکام لوٹے۔ آخر کار ایک دن ایک درویش نے بادشاہ کو خبر دی کہ وہ فقیر کسی دور دراز ویرانے میں چلا گیا ہے اور چند دن بعد وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے اس کی قبر پر ایک چھوٹی سی کچی مٹی کی پہچان بنا دی، جو آج بھی ایک نشان عبرت کے طور پر موجود ہے۔ بادشاہ اس خبر کو سن کر خاموش ہو گیا۔ وہ جان گیا کہ بعض غلطیوں کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا اور بعض سچائیاں بہت دیر سے سمجھ آتی ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حسد اور سازش ہمیشہ سچائی کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر سچائی کبھی مکمل طور پر مٹتی نہیں، وہ ایک دن ضرور ظاہر ہوتی ہے۔ یہ کہانی ایک عبرتناک مثال ہے کہ زندگی میں حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ وقت بدلتا ہے، تخت والے فقیر بن جاتے ہیں اور فقیروں کی کہانیاں صدیوں تک یاد رکھی جاتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔